بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو یہ تو خبر یا پتہ چل چکی ہوگی کہ یو کے کا جو مشہور زمانہ پریٹی پٹیل صاحبہ کا بل تھا وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ریفیوز ہو چکا ہے۔ اور دوسرا جو پریٹی پٹیل صاحبہ کی جو جستجو ہے، جو کاوش ہے، جو دن رات اس کی محنت ہے، اس پہ پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کو کہیں بھی کسی بھی طرف سے جو ہے وہ کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی دوڑیں بہت زیادہ ہیں، وہ ادھر سے ادھر چھلانگیں بہت ماری ہے، لیکن اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی۔ ہمیں اس میں کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو رہی ہے، ہمیں تو اس کا جو ہے اس ملک میں نقصان ہوگا۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ آگے چل کے آپ کو وضاحت کریں گے کہ نقصان ہمیں کیسے ہو رہا ہے یا کیسے اور مزید ہوگا اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ جو یو کے میں انلیگل امیگرینٹس کی آمد ہے وہ ریکارڈ ایوری ڈے جو ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ ادھر یورپ میں جو مائیگرینٹس ہیں ان کی حالت بھی جو ہے وہ کافی خراب ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بیلاروس میں ہزاروں کے حساب سے انلیگل مائیگرینٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو پولینڈ کا بارڈر کراس کر کے یورپ انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ بیلاروس ہے تو یورپ میں، لیکن یورپین یونین میں نہیں ہے۔ پریٹی پٹیل کا بل جو ہے وہ کیوں فیل ہوا؟ تو اس کا جو انلیگل امیگرینٹس یو کے میں آلریڈی ہیں ان پہ یا ارریگولر یا انڈاکومنٹڈ، تو ان پہ جو ہے وہ کیا ایفیکٹ پڑے گا؟ کیا اس صورت میں اگر یہ جو تعداد انلیگل امیگرینٹس کی فرانس سے کراس ہو کے یو کے میں آ رہی ہے، 2 دن پہلے تقریباً 1200 کو کراس کر چکی ہے، اور ابھی تک جو تعداد ہے وہ اس سال 2021 میں 25,000 کو ٹچ کر رہی ہے۔ تو اگر یہی تعداد جو ہے یہ فگر بڑھتا گیا تو جو یو کے کے اندر آلریڈی انڈاکومنٹڈ ہے یا انلیگل ہے، جو پریٹی پٹیل یا گورنمنٹ کا جو دعویٰ ہے وہ کہتی ہے، تو وہ بری طرح ناکام ہوگا، اور جو آلریڈی یو کے میں لوگ ہیں ان کو کوئی اچھائی کی امید جو ہے وہ اس گورنمنٹ سے نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ گورنمنٹ جو ہے انگلش چینل کو سٹاپ کرنے میں ناکام ہوتی ہے۔ تو آئیں تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم انالائز کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں کہ جس کی بنا پہ جو ہے وہ یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور کیا اگر یہی حالت ایسے رہتی ہے تو یہ جو انڈاکومنٹ لوگ آلریڈی ہیں ان کے ساتھ کوئی ایمنسٹی والا یا کوئی ان کی فیور ہونے والی ہے یا نہیں ہے، اور کیا فرانس جو ہے وہ کیوں اس پہ کنٹرول کر نہیں رہا، حالانکہ اس کو کچھ پیسے مل بھی چکے ہیں۔ جو فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم میں 54 ملین پاؤنڈ کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بارڈر کو جو ہے وہ جو فرانس کا بارڈر ہے وہاں اسے تحفظ دے گا کہ وہاں سے کسی بھی وہ انلیگل امیگرینٹس کو جو ہے وہ یو کے آنے کی کوشش جو کرے گا اس کو وہ کوشش کرنے سے روکے گا اور اس کو ادھر ہی رہنے دے گا۔ اب یہ جو بل تھا پریٹی پٹیل صاحبہ کا جو پچھلے ہفتے جو ہے وہ پارلیمنٹ سے یو کے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ پاس نہیں ہو پایا، اس کی مین جو وجہ تھی وہ تھی لیبر پارٹی۔ لیبر پارٹی نے کہا کہ یہ جو یہ بل جو ہے یہ غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے اور غیر انسانی ہے، ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو لاز ہیں ان کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ لیبر پارٹی نے اور ایس این پی جو ہے جو اسکاٹش پارٹی ہے، انہوں نے اس کی دل کھول کے مخالفت کی اور اس بل کو پارلیمنٹ سے پاس ہونے سے روک دیا۔ اس سے 1-2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جمائکا کی فلائٹ تھی جس میں 33 جو لوگ تھے وہ جانے تھے، اور 4 لوگوں نے اس جہاز میں سفر کیا، کیونکہ 24 آور بیفور ٹیک آف دس فلائٹ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بھی ہے اس نے باقی جو 28 یا 27 لوگ تھے ان کو جو ہے جہاز سے اتار لیا۔ یہ بھی ایک گورنمنٹ کو جھٹکا لگا۔ ادھر جو فرانس ہے وہ جو باقی پیسے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے،
اور پچھلے ہفتے ہی ایک دن 835 لوگ جو ہے وہ کراس کر کے آئے ہیں، اور تھرسڈے کو 2 دن پہلے 1185، تو یعنی 1200 کے قریب جو ہے وہ لوگ ایک دن میں آ رہے ہیں۔ تو سوالیہ نشان یہ بنتا ہے کہ کیا فرانس جو گورنمنٹ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اتنے لوگ جو ہیں وہ سمندر میں چھلانگ مارتے ہیں تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی؟ اس کے پیچھے یہ ایک سٹوری ہے کہ کیونکہ فرانس اور جو برطانیہ ہے، یو کے ہے، اس کا آپس میں جو کلیش ہے وہ کافی جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ فرانس کے اپنے تحفظات ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کے اپنے تحفظات ہیں، لیکن یہ جتنے اللیگل لوگ جو فرانس سے یو کے میں داخل ہوتے ہیں وہ آلریڈی یورپ میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، تو وہ اللیگل تو میرے خیال میں ہے نہیں، کیونکہ وہ وہاں سے جہاں سے بھی آئیں، اگر یونان سے آئیں، اٹلی سے آئیں، اسپین سے، پرتگال سے، یا جہاں بھی انٹر ہوتے ہیں، جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ آلریڈی جو ہے اس ملک میں ان کا جو ہے وہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ تو جیسا کہ یہ قانون جو بنایا جا رہا تھا کہ جو بندہ جہاں سے آئے گا اس کو اسی ملک میں واپس بھیج دیا جائے گا، یا جو یو کے کی جو فورسز ہیں وہ یہ جو کشتیاں وغیرہ جو اللیگل لوگ آئیں گے ان کو واپس جو ہے وہ بھیج دے گا۔ لیکن اس پہ جو کافی اعتراض تھا، جو اتھارٹیز تھی، جو آفیشیل تھے، ان کو بھی اس پہ اعتراض تھا کہ یہ غیر انسانی سلوک ہے کہ ہم ایک چھوٹی کشتی پہ جو ہے وہ لوگ آئے ہیں اور ان کو ہم واپس بھیجتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ پیٹرول نہیں ہوگا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوں گی، اور وہ چھوٹی بوٹس ہیں تو ان میں کتنا پیٹرول ہوتا ہوگا کہ وہ تو ایسی بوٹس ہوتی ہیں کہ وہ وہاں سے آئیں اور واپسی جانے کا ان پہ پیٹرول شرول نہیں ہوتا۔ تو وہ آفیشلز نے بھی اس کی جو مخالفت کی، لیکن جب پارلیمنٹ میں گیا ہے تو وہ لیبر اور ایس این پی نے جو ہے اسکاٹش پارٹی انہوں نے اور باقی جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے اس کی راج کی مخالفت کی اور وہ بل جو پاس ہونے سے رہ گیا۔ اب یہ لوگ جو دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ جمعرات والے دن 1185 لوگ، اور ٹوٹل آج تک میرے خیال میں اس سال میں جو ریکارڈ تعداد ہے وہ کہ تقریباً 25,000 کو ٹچ کر چکی ہے۔ تو کیا یہ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کس کو ہوگا؟ ہاں، ایک فائدہ تو سب سے زیادہ فائدہ تو ان لوگوں کا ہوگا کہ وہ جو یہاں پہ آئیں گے، اور دوسرا فائدہ ان کا ہوگا کہ جو ان کو لے کے آئیں گے، جن کو سمگلر بولتے ہیں، جو ہیومن ٹریفکر بولتے ہیں، ان کو تو پیسہ ہی ہے، ان کے تو وارے نیارے ہیں ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے ایک ویتنام سے ایک لاری آئی تھی جس میں 47 تقریباً جو لوگ تھے، ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایسیکس میں پائی گئی تھی، اور وہ جو ٹریلر تھا وہ آیا تھا آئرلینڈ سے۔ تو ان لوگوں نے تقریباً 22,000 پاؤنڈ پر یا فی کس کے حساب سے دیے تھے ویتنام سے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اتنی بھاری بھرکم وہ رقم دے کے آتے ہیں۔ اور پچھلے سال جو ایرانی ایک کشتی جو ڈوبی تھی انگلش چینل میں، اس میں تقریباً جتنے لوگوں نے وہ تقریباً 8,000 سے زیادہ فی کس کے حساب سے وہ پیسے دے کے آتے ہیں۔ اب اتنے پیسے جو ہے وہ بھاری بھرکم پیسے جو ہے وہ لیتا کون ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ لوگ جو سمگلر ہیں وہ کیا گورنمنٹ، فرانس کی گورنمنٹ سے اور یونائٹڈ کنگڈم کی گورنمنٹ سے طاقتور ہے؟ مجھے اس چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں روک نہیں پا رہے۔ ویسے تو ان کے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ یہ کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ چیز جو ہے وہ ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے ان کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے۔ جو پولینڈ اور بیلاروس کا بارڈر ہے اس پہ کافی کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ اس میں جو اسپیشلی عراقی لوگ ہیں، سیرین شام کے لوگ ہیں اور یمن کے لوگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ 100% جو ہے وہ مائیگرنٹ ہے، اکنامک مائیگرنٹ۔ ان میں جو ہے وہ کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی ایسے مائیگرنٹ ہیں کہ اب ان کو اپنے ملک سے وہ بھاگ کے جان بچا کے آ رہے ہیں۔ اگر وہ جان بچا کے آ رہے ہیں تو ان کا ہنسنا مسکرانا اور وہ اس طرح جو ہے وہ فلائٹس میں جو ہے وہ بیٹھ کے میرے خیال میں نہیں آ سکتے، ان کو بھاگنے کا کوئی اور جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ چلو ہمیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا، لیکن ہمارا جو مدعا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہتا ہے، ٹریٹی پٹیل کی جو بڑکیں ہیں وہ کام نہیں کرتی، اور یہ لوگ جو انگلش چینل کو کراس کر کے
ہر روز جو ہے وہ جو ان کی جو دوسرا تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سلسلے تو اس کے جو رزلٹ میں جو یہاں آلریڈی انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے. جیسا کہ بورس جانسن جو پرائم منسٹر ہے یونائٹڈ کنگڈم کے، انہوں نے کتنی بار کہا کہ ہم ان کو یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور جو ہر وہ بار کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یو کے اندر سے جو ہے وہ اپنی جو مین پاور ہے یا ریسورسز ہیں وہ یوز کریں گے. وہ بیان تو دے دیتے ہیں، لیکن کیا یہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کو کچھ یو کے میں کریں گے؟ میرا خیال میں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک یہ جو انگلش چینل ہے وہ کلوز نہیں ہوتا، کیونکہ بائی ایئر تو انلیگل کوئی آ نہیں سکتا. جو مین سورس ہے وہ یورپ سے انٹری ہے، تو یورپ سے انٹری کو جو ہے وہ روکنا میرے خیال میں ان کے پاس میں تو ابھی تک نہیں ہے. جو فرانس ہے وہ بھی کوئی تعاون وغیرہ جو ہے وہ پراپر تعاون نہیں کر رہا. اگر وہ تعاون کرے تو فرانس سے لوگ نکلتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب کہ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں نیوز جو یہ جرنلسٹ وغیرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، این جی اوز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کو نہیں پتا کہ آج کتنے لوگ یہاں سے جو ہے وہ سمندر پار کرنے ہیں، کل کتنے پار ہونے ہیں. تو یہ ایسی کوئی جو ہے وہ 4000 یا 40,000 سال پہلے والی بات تو ہے نہیں. اب تو جدید چیز ہے، آپ کی جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں آپ کی جو بات ہے وہ انٹرسیپٹ ہو جاتی ہے. لیکن کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ اس پہ ہمیں بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چینل جو ہے وہ بند نہیں ہو رہا. کیا اس میں کسی بڑے کا انٹرسٹ ہے یا بڑے لوگوں کا انٹرسٹ ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے. اگر آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے تو ہمیں بتانا. لیکن جو ہماری آخر میں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے جاری رہا تو یو کے کی جو گورنمنٹ ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا ایکشن نہیں لے گی کہ جس سے جو یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا باقی اپنے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چھلانگے لگا کے ادھر یو کے کا منہ کریں، یو کے کا رخ کریں. تب تک ایسی کوئی خبر نہیں آئے گی. لاکھ یہاں پہ شارٹیج ہو جائے یا لاکھ یہاں پہ جو ہے وہ ہو جائے، لیکن وہ ایسی بات ہی ہے کہ میں نے دیور کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کسی بڈھے نال جڑا ہے نا ویاہ رچا لینا ہے، یہ بات ہوگی. یہ 10,000 اسٹوڈنٹ کو بلا لیں گے یا کوئی اور طریقہ کر لیں گے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کے آنے کی زیادہ جو چانسز ہوں. ویڈیو آج تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ.